بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد عالیان رضا اور آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آفیشیل اکاؤنٹس پر۔ الحمدللہ اس وقت میں تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی الیکشن آفس میں موجود ہوں۔ NA-242 کے نامزد امیدوار حضرت علامہ مولانا محمد ساجد نواز صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم احسان ہے۔ سب سے پہلے تو بہت ممنون و مشکور ہوں، آپ نے ہمیں یہ اپورچونٹی جی آپ ماشاءاللہ تشریف لائے، خوش آمدید، اور ہمارے پاس تو آ رہے ہیں لوگ، تو آپ کو تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کو خوش رہیں۔ امین، جزاک اللہ۔ حضرت سیاست کی گہما گہمی ہے، ہر بیٹھک میں ہر جگہ سیاست کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بتائیں کہ سیاست آسان ہے یا مشکل ہے؟ اس حوالے سے بہت باتیں کی جاتی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ جی سیاست بہت آسان کام ہے، لیکن آج جس طرح انہوں نے مشکل بنا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس گندے لوگوں نے سیاست کو گندا کر دیا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس سیاست کا جو رخ دیکھا ہے وہ ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ سیاست بہت مشکل ہے، لیکن حقیقت بتاؤں ہم جو سیاسی میدان میں آئے ہیں ہمیں تو سیاست بہت آسان لگی۔ آسان اس لیے لگی ہے کہ ہم نے اپنا آئیڈیل خلفائے راشدین کو بنایا ہوا ہے، اور ان کی جب ہم سیاست مد نظر رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیاست بہت آسان ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے سیاستدان اور بہت بڑے فنکار سمجھتے ہیں، انشاءاللہ مذہبی سیاست کے آگے انشاءاللہ ہم ان کو گھٹنے ٹکوا دیں گے۔ ماشاءاللہ جی جناب، ون لائن کے اندر علامہ صاحب نے پورے معاملے کو سمیٹ دیا۔ حضور ایک تھوڑا سا تلخ سوال میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، کامیاب ہونے کے بعد اپنے حلقے کے کاموں کو کس طرح سر انجام دیں گے؟ جی ہم انشاءاللہ العزیز کامیاب جب ہو جائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے حلقے کو تو خیر دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اس حلقے کے بھی ہمارے اوپر قرض ہیں، اور اس علاقے کے بھی قرض ہیں، جو ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں ان کے بھی مقروض ہیں۔ لازمی سی بات ہے، ہم جس بھی حلقے میں گئے ان لوگوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا کہ آپ نے ہمارے حلقے میں آنا ہے، کام کروانا ہے، تو میں نے یہ کہا کہ صرف آپ کے حلقے کے مسائل نہیں، ہمارے اوپر اور بھی بہت سارے حق باقی ہیں، تو ہم نے انشاءاللہ سارے حق ادا کرنے ہیں۔ اور میں اگر حق کی وضاحت کروں تو غازی ممتاز حسین قادری کا بھی حق ہمارے اوپر باقی ہے، ختم نبوت پر جب ڈاکہ مارا گیا تو وہ حق بھی ہم پر باقی ہے، 8 شہداء کے جنازے ہم نے اٹھائے فیض آباد، وہ بھی حق باقی ہے، 58 شہادتیں ہم نے ناموس رسالت پر دی، ان کا بھی حق باقی ہے، علماء مشائخ کو جیلیں ہوئی، بابا جی علیہ رحمہ کو ہاتھ کڑیاں لگی، جیلوں میں ڈالا گیا، وہ بھی ہمارے اوپر حق باقی ہے۔ اور ہم اگر آئے نا اسمبلی میں تو انشاءاللہ العزیز صرف علاقے کے حقوق کی بات نہیں، انشاءاللہ ہم نے تمام حقوق کو مد نظر رکھ کے انشاءاللہ اسمبلی کے اندر یہ سارے معاملات انشاءاللہ العزیز حل کرنے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب، سارا ہی معاملہ حضرت نے بتا دیا، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، حضرت کی گفتگو کو سہل انداز سے سمجھ چکا ہوگا۔ حضرت ایک اور آگے ایک سوال کی طرف میں بڑھوں گا، اگر کامیاب نہ ہوئے تو اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو ہمارے حلقے کے حلقے کے جو لوگ ہیں، لازمی سی بات ہے وہ قصوروار ہیں۔ 76 سال ہو گئے ملک بنے ہوئے، 76 سال کے اندر ہم نے تو صرف یہی دیکھا ہے، ہاں جی گٹر کے نام پر اور پیپ کے نام پر، پانی اور گیس کے نام پر، بجلی کے نام پر یہ لوٹتے رہے۔ ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہم تمہارا ووٹ اتنی سستا نہیں سمجھ رہے کہ ہم گٹر کے نام پر لیں گے، ڈھکن کے نام پر لیں گے، گیس کے نام پر لیں گے۔ ہم نے یہ کہا کہ ہم تمہارے پاس نظام مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں، تمہارا ووٹ بہت مہنگا ہے، مہنگا اس لیے ہے کہ تمہارا ووٹ نظام مصطفیٰ کے لیے کاسٹ ہونا چاہیے۔ صحیح صحیح حضرت، ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے جذبات بھی بہت ہیں، اور جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں قبلہ سعد رضوی صاحب بھی تشریف لائے تھے، کافی لوگوں کی عوام وہاں موجود تھی۔ اسمبلی میں جانے کے بعد آپ پہلی تقریر کا عنوان آپ کا کیا ہوگا اس حوالے سے؟ جی ہماری پہلی تقریر کا آغاز بابا جی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، کوئی یار دی گل سنا ملا تے نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ فسا ملا، بس یار دی گل سنا ملا۔ اچھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس کا آسان الفاظ میں کیا مطلب ہے؟ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، انہوں نے کہا تھا جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست اور دین یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اگر سیاست اور دین کو جدا کرو گے تو پھر چنگیزی رہ جائے گی۔ چنگیز خان کی تاریخ دنیا کے سامنے ہے،
चंगेज़ खान ने जिस तरह मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा, हाँ जी, उनकी खोपड़ियों का मीनार बनवाया। और जब ये आता था, इसका घोड़ा जिस इलाके से जहाँ इसके महल से गुजरता था, जब ये महल के अंदर दाखिल होता था तो कहते हैं इसके रास्ते में गुलदस्ते रखे हुए नहीं होते थे, मुसलमानों की खोपड़ियाँ रखी हुई होती थी। तो हम नाज़रीन को यही कहना चाहते हैं कि दीन और सियासत जुदा नहीं है। बराए मेहरबानी दीन और सियासत को समझे, ये दोनों चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। जैसे हया और ईमान का आपस में ताल्लुक है, ऐसे दीन और सियासत का भी आपस में ताल्लुक है। ठीक है सर, आखिर एक सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगा और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये अभी कुछ बातें चल रही थी तो एक शख्स ने कहा कि जनाब मैंने कभी वोट किसको दोगे, तो उसने कहा कि भाई जो 5,000 रुपये देगा उसको मैं वोट दूंगा। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना? जी, ऐसे लोगों के बारे में मैं ये कहूँगा कि आपके वोट की कीमत 5,000 नहीं है, 10,000 नहीं है। आप ज़रा अपने असलाफ की तारीख को उठा कर देखें। हाँ जी, अगर आप हज़रत इमाम हुसैन के करबला के वाक़े को उठा कर देखें तो उस वक्त तो बहुत बड़ी ऑफर थी। हाँ जी, आज हुसैन ही 5,000 में बिक रहा है, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। हाँ जी, किसी का नाम गुलाम हुसैन तो खादिम हुसैन तो आशिक हुसैन, हाँ जी, दिलावर हुसैन तो बहादुर हुसैन, हाँ जी, ये सारे उनके नाम लेवा 5,000 पे बिक रहे हैं। वहाँ तो बात ये थी कि सरदार न दाग दस्त दर दस्त यजीद हक्का की बिना इला इला हस्त हुसैन। हाँ जी, वहाँ तो उस वक्त वजारतें भी दे रहे थे, माल भी दे रहे थे, सब कुछ देने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने कहा मेरे वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है, ये वजारतें और माल नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साहब आपके वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है, आप बहुत कम कीमत पर बिक गए हैं, लिहाजा थोड़ा नहीं पूरा सोचिए। ज़ाकिरुल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन को भी मैं यही पैगाम दूंगा कि अब तक अगर आपने कुछ सोचा नहीं है तो बराए करम सोचें, खुदारा होश के नाखुन लें। 8 तारीख को इलेक्शन है, उसके बारे में आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तब तक के लिए दे इजाज़त, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आपको ऐसा उरूज दे, ऐसी बुलंदी दे जो कभी भी ज़वाल आशना ना हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।